बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 17 अप्रैल है। आज जी पाकिस्तान का आइन, सुप्रीम कोर्ट, 1973 का आइन, जमहूरी निज़ाम, जिसको ये 14 जमातें और ये जो जिन लोगों ने पिछले 35-40 साल से कहते हैं 4 मार्शल लॉ लगे हैं और बाकी पिछले 35 साल से उसमें ये इन सारी जमातों की जो है जो इस टाइम पीडीएम की जमातें बनी हुई हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, जो एक छतरी के नीचे सारे इकट्ठे हुए हैं। ये कहते थे कि जी हम जमहूरियत के ज़रिए पाकिस्तान को आगे लेकर चलेंगे, हम 1973 के आइन की हिफाजत करेंगे। तो आज ये बाकायदा उस आइन को तोड़ दिया इन्होंने, और जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, सिटिंग चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के, आइन के मुताबिक उन्होंने कहा कि जी स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं उन्होंने 21 अरब रुपए जो हैं वो जमा करवाने हैं। तो आज कायमा कमेटी में ये फैसला दिया गया है कि जी स्टेट बैंक के गवर्नर कौन होते हैं, उन्हें जो है हुकूमत जब कहेगी तो वो जो है पैसे जमा करवाएंगे। तो आज उन्होंने पैसे जमा करवाने से, इलेक्शन कमीशन को देने से इनकार कर दिया। अब कल जब अदालतें खुलेंगी तो क्या होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेगी, क्या शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नाअहली के लिए तैयार हो गए हैं, क्या मरीम नवाज शरीफ साहब का जो मकसद था वो कामयाब हो गया है कि चचा जान की जो है वो नाअहली करवानी और चचा जान को जो है वो तख्ताधार के ऊपर लटकाना है। तो पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। फिर दूसरी तरफ जो सराजुल हक साहब हैं, उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी हैं तमाम जमातों की तरफ से, नून लीग की तरफ से भी जो है वो टीम बना दी गई है मुज़ाकरात के लिए, इसी तरह पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बना दी गई है और पीटीआई की तरफ से भी बना दी गई है। तो क्या ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जो एक आल पार्टी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है ईद के बाद, इससे कुछ निकलेगा या ये भी ट्रक के बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। फिर इमरान खान साहब आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने कहा कि जी जमान अब्बास पर ये दोबारा से ऑपरेशन करने जा रहे हैं ईद की छुट्टियों में। तो इसके हवाले से उन्होंने कहा है कि जी मेरे जितने भी मुकदमात हैं उनमें मुझे ज़मानत दे दी जाए, ताकि ये कोई ऐसा घिनौना काम ना करें और दोबारा से मेरे घर के ऊपर जो है वो इस तरह का हमला ना करें। तो क्या होने जा रहा है जी, ये इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं, ये आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब सबसे पहले जी आपको जो खजाना कमेटी का इजलास हुआ है, कायमा कमेटी जो बनाई गई है, उसके हवाले से जो सबसे पहले खबर है वो आपके सामने रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से स्टेट बैंक को पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए फंड फराहम करने का हुक्म पर कायमा कमेटी ने स्टेट बैंक को मामलात वजारत खजाना को भिजवाने की हदायत कर दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का खुसूसी इजलास चेयरमैन कैसर अहमद शेख की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें अदालत उज़्मा की जानिब से स्टेट बैंक को पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए जारी करने का मामला ज़ेर बहस आया। इजलास में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर तजारत नवीद कमर, कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान वजारत खजाना के हकाम, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा शरीक हुए। इजलास में चेयरमैन कमेटी ने वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार की अदम शिरकत पर इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि 1 साल से कमेटी इजलास में वज़ीर खजाना नहीं आए हैं, हम बारहा कह चुके हैं। अब ये देखें कि वज़ीर खजाना साहब जो हैं वो आते ही नहीं है, तो क्या इस कमेटी की औकात होगी, ये इज़हार बरहमी कर रहे हैं। अब ये जो चेयरमैन है कायमा कमेटी के, बड़ा इज़हार बरहमी कर रहे हैं ये कायमा कमेटी के जो चेयरमैन साहब हैं। वज़ीर खजाना साहब जो है वो 1 साल हो गए हैं, उन्होंने घास ही नहीं डाली है। तो क्या ये फैसले लेंगे, कायमा कमेटी फैसले लेगी? ऐसा नहीं है जी, ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है इस तरह की खबरें दी जाती हैं। जी कायमा कमेटी का इजलास हो गया, चेयरमैन कायमा कमेटी जो है वो भरम हो गए और उन्होंने कहा कि जी स्टेट बैंक कैसे पैसे दे सकता है। सब टोपी ड्रामा है जी। असल में जो फैसले हैं वो शहबाज शरीफ साहब ले रहे हैं, इसहाक डार साहब ले रहे हैं, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बैठ कर ले रहे हैं, जरदारी साहब हैं जो ले रहे हैं, बाकी और कुछ लोग हैं जो शामिल हैं। आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि कौन कौन से ताकतवर लोग इनके साथ हैं। तो ये लोग फैसले कर रहे हैं। ये कायमा कमेटियाँ, ये निचले जितने भी चमचे कड़चे होते हैं जिनको ये खुद ओहदों के ऊपर लगाते हैं, इनकी क्या औकात है जी कि ये इनके सामने बोल पाएंगे। बहरहाल वो करेंगे जी वज़ीर खजाना साहब नहीं आए, हम बारहा कह चुके हैं। रुकन कमेटी ब्रजेश ताहिर ने कहा कि पंजाब में इलेक्शन मुल्क के लिए नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है, ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 63 में तरमीम करके मुल्की सियासी सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया। सुप्रीम कोर्ट अब आर्टिकल 84 में भी तरमीम कर दे, फंड्स का इजरा हुकूमत की सवाबदीद है। सुप्रीम कोर्ट को गवर्नर को कैसे कह सकती है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2 मरतबा इलेक्शन अखराजात मुल्क के मफाद में नहीं है। आइन का आर्टिकल बिल्कुल वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम मगर आइन पाकिस्तान सबसे मुकद्दम है। हमने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ ले रखा है, अफसरान आइन को पसे पुश डालकर कैसे पैसे दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कल
انہوں نے کہا کہ کل اگر فنڈ فراہمی کا عمل غیر آئینی ثابت ہوا تو اسٹیٹ بینک کے ملازمین تنخواہ دے کر 21 ارب روپے پورا کریں گے۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ چارج ایکسپینڈیچر نہیں دیگر اخراجات میں ڈالے جائیں۔ سپریم کورٹ کے اسٹیٹ بینک کو فنڈز اجرا کا معاملہ بھی پارلیمان کو بھجوایا جائے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کی منشا کے مطابق متعلقہ فورم میں جانا چاہیے۔ اجلاس میں موجود اٹارنی جنرل نے کہا کہ وزارت خزانہ سپریم کورٹ کے حکم پر ڈیمانڈ کابینہ اور قومی اسمبلی کو بھجوائے، اس کی حتمی منظوری قومی اسمبلی نے دینی ہے، اس پروسیس کو آئین کے مطابق کیا جائے۔ کمیٹی وزارت خزانہ کو اس عمل کو پروسیس کرنے کا کہے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر ایگزیکٹو اتھارٹی نے عمل کرنا ہے۔ وزارت خزانہ وفاقی کابینہ بھی اس سمری کو منظور کرے گی۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد معاملے کو قومی اسمبلی میں بھیجا جائے گا۔ قومی اسمبلی سپریم کورٹ کے حکم پر فنڈز اجرا کی حتمی منظوری دے گی۔ تو یعنی کہ کبھی ادھر گھما رہے ہیں، کبھی ادھر گھما رہے ہیں، اور آئین کے تحت اور بیسکلی جو قانونی پیچیدگیاں ہیں جی ان کا سہارا لیتے ہوئے یہ اس پروسیس کو لیٹ کر رہے ہیں۔ اور تمام کہتے ہیں کہ جی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ یہ تمام ملک میں ایک ہی ٹائم میں الیکشن ہونے چاہیے، اور پی ایم ایل این بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ تمام ملک میں ایک ٹائم میں الیکشن ہونے چاہیے، اور ادھر پھر جو ہے عید کی چھٹیوں میں زمان پارک کو آپریشن کرنے کا بھی پلان ہے۔ دراصل پی ایم ایل این جو ہے مریم نواز ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، یہ تب تک الیکشن میں نہیں جانا چاہتے جب تک عمران خان کو خدا نخواستہ یہ لوگ رستے سے نہیں ہٹا لیں گے، ان کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کر لیں گے، ان کو نااہل نہیں کروا دیں گے۔ اب تو نااہلی کی باتیں بھی بہت پیچھے رہ گئی جی، یہ بیسکلی عمران خان کو ہٹانا چاہتے ہیں، رستے سے سائڈ پہ کر دینا چاہتے ہیں تاکہ عمران خان دوبارہ کبھی جو ہے ان کا نام لینے والا ہی کوئی نہ ہو۔ یہ ان کا جو ہے مین پلان ہے، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب اور یہ سب لوگ شامل ہیں، اور یہ صرف بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں عمران خان کے اوپر جو ہے اٹیک کرنے کا۔ ان کے بیانات اگر آپ پچھلے 3-4 ماہ میں اٹھا کر دیکھیں تو ان کی جو سینئر قیادت ہے ان کے بیانات کو اگر آپ سنیں تو وہ صاف صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اب عمران خان کے اینٹی جا کر کیا کرنے جا رہے ہیں اور ان کے کیا جو ہے وہ پلان ہے۔ اب یہ جی قانونی پیچیدگیوں کا سہارا لے کر جو ہے انہوں نے بیسیکلی آج تو انکار کر دیا کہ جی اسٹیٹ بینک کے گورنر کیسے پیسے دے سکتے ہیں، یہ معاملہ جو ہے کابینہ میں جائے گا، کابینہ منظوری دے گی تو اسٹیٹ بینک کے گورنر جو ہے پیسے دیں گے۔ اب کل جب عدالت کھلے گی اور اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب حاضر ہوں گے، وہ کہیں گے کہ جی میں نے تو کہا تھا، لیکن یہ اب جو ہے قانونی پیچیدگیوں کا سہارا لے رہے ہیں، اب یہ معاملات ہے، اب آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد جو ہے شہباز شریف صاحب کو بلایا جائے گا، اور آخر شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی گردن جو ہے وہ آئے گی سامنے، انہیں توہین عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ نہیں بھاگ سکیں گے جی سپریم کورٹ سے۔ یہ تو بالکل وہی مثال ہے جی ان کی حکومت کس ٹائم بنی ہوئی کہ ٹیچر کے سامنے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کاریگری کرنے کی جو ہے وہ مہارت دکھانے کی کوشش کرے اور کہے گا کہ جی میں جو ہے ٹیچر کچھ بھی نہیں ہے اور میں ہی ہوں جو سب کچھ ہوں۔ تو ٹیچر ٹیچر ہی ہوتا ہے، استاد استاد ہی ہوتا ہے، باپ باپ ہی ہوتا ہے۔ یہ سپریم کورٹ سے قانونی پیچیدگیوں سے آگے نہیں نکل سکیں گے، یہ نہیں اپنی جان چھڑوا سکیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ کل ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا بنتی ہے اور کیسے ان کی دوڑیں لگتی ہیں۔ اب جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ باجوہ نے میری حکومت کے امریکہ اور سعودیہ سے تعلقات خراب ہونے کی مہم چلائی جس کا مقصد ایکسٹینشن حاصل کرنا تھا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے ملک کا جو آرمی چیف ہے وہ صرف اپنی ایکسٹینشن کے لیے ایک جو عوام کی نمائندہ حکومت ہے اور جو پورے ملک کو سنبھال رہی ہے، وہ صرف ایک بندہ صرف ادارے کا وہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے آپ کے جو ملک کے تعلقات ہیں وہ سعودیہ سے بھی اور امریکہ سے بھی خراب کر رہا ہے، اور صرف ایک ایکسٹینشن لینے کے لیے۔ یہ اس ملک کے جی بڑے بڑے افسروں کا معیار ہے اور یہ اس ملک کے حالات ہیں۔ اس لیے آج 75 سال بعد بھی ہم کچھ لوگوں کی ہوئی غلطیوں کی وجہ سے، کچھ افسران کی، کچھ جرنیلوں کی غلطیوں سے، کچھ سیاستدانوں کی غلطیوں کی وجہ سے آج 75 سال بعد ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور ابھی جو جس طرح کے ڈیسیجن ابھی لیے جا رہے ہیں اور جو ابھی صورتحال میں جس میں ملک پھنسا ہوا ہے، یہ بھی اسی طرح کے ڈیسیجن ہیں جی جس طرح کے جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ لے کے گئے ہیں، اسی طرح کے ڈیسیجن جو ہیں وہ ابھی لیے جا رہے ہیں سیاستدانوں کی طرف سے، اور تمام جو اس ملک کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی طرف سے ابھی بھی ویسے ہی جو ہے اسی طرح کی عقل و دانش کا استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو آج اس لیے ہم اس مشکل بحران میں پھنسے ہوئے ہیں اور $1 ارب کے لیے ترلے منتیں کر رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ میں پیشی کے دوران بیان میں کہا کہ آخر بار آپ نے آپریشن روکا تھا لیکن پولیس نے گھر میں توڑ پھوڑ کی، مجھے اطلاع ملی ہے کہ عید پر زمان پارک میں دوبارہ آپریشن ہوگا اور مجھے خوف ہے وہاں خون خرابہ ہوگا۔ عمران خان نے عدالت سے پولیس آپریشن روکنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ یہ الیکشن ہارنے سے ڈرے ہوئے ہیں، یہ مجھے صرف جیل میں نہیں ڈالنا چاہ رہے بلکہ یہ مجھے ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے بھی حملہ ہوا اور اللہ نے مجھے بچا لیا۔ بعد ازاں کمر عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں جبکہ آئین کے مطابق مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے، 90 دن سے باہر الیکشن نہیں ہو سکتے، اس کے باہر آئین ختم ہو جاتا ہے، اس پر ملک بھر کی ساری لیگل کمیونٹی متفق ہے۔ عمران خان نے کہا کہ 90 دن کے بعد نگران حکومت کی
کوئی آئینی حیثیت نہیں رہے گی. 90 دنوں کے بعد جو کچھ کریں گے وہ غیر آئینی ہوگا. انہیں ہٹا کر ایک ایڈمنسٹریٹر لگانا چاہیے جس کا کام صرف الیکشن کروانا ہو. پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ یہ نگران حکومت کسی اور ایجنڈے پر آئی ہوئی ہے. نگران حکومت سب کچھ کر رہی ہے ماں سوائے الیکشن کروانے کے. یہ نگران حکومت وہ انتقامی کارروائی کر رہی ہے جو کبھی منتخب حکومتوں نے نہیں کی. یہ لندن پلان کا حصہ ہے جہاں نواز شریف سے وعدہ کیا گیا تھا. یہ تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے اور نواز شریف کے کیسے ختم کرنے کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں. عمران خان نے کہا کہ کون کہتا ہے کہ امریکہ سعودی عرب سے ہمارے تعلقات خراب تھے. یہ جنرل باجوہ نے ہمارے خلاف کمپین چلائی کیونکہ وہ ایکسٹینشن چاہتے تھے. 3 ماہ میں او آئی سی کی 2 میٹنگ پاکستان میں ہوئیں. یہ کبھی پاکستان میں ہوا بتائیں؟ ایسا کبھی پاکستان میں کتنی دیر پہلے ہوا تھا؟ انہوں نے کہا کہ چین، سعودیہ، ترکی اور ٹرمپ سمیت بورس جانسن کے ساتھ ہمارے خوشگوار تعلقات تھے. ان کو کون پوچھتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات ہیں. تو یہ عمران خان صاحب نے کہا. اور یہ بھی کہا کہ اگر اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ رقم نہ دی تو اس کا مطلب ہے کہ آئین ختم ہو چکا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں قانون کی حکمرانی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. تو یہ جی قانون کی حکمرانی تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے جی. یہاں تو ڈنڈا پیر ہے اور ڈنڈے کا راج چل رہا ہے. یہ تو بے وقوف بنایا جاتا ہے. قانون کی حکمرانی کیا ہے کہ ہم آپ جیسے شریف لوگوں کو اور جو 22 کروڑ لوگ ہیں اس ملک کے ان کو بے وقوف بنانے کے لیے ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ جی آئین کی اور قانون کی حکمرانی، آئین کی بالادستی ہے. 1973 کا آئین ہے. یہاں عدلیہ کا نظام ہے. کوئی نظام شظام نہیں ہے جی. یہاں ڈنڈا پیر ہے، ڈنڈے کا نظام چل رہا ہے. جس کو دل کرتا ہے اس کو اٹھا کر جو ہے وہ اندر بٹھا دیتے ہیں. جس کو دل کرتا ہے اس کو جوتے مار کر جو ہے باہر نکال دیتے ہیں. یہاں کوئی نظام نہیں ہے. یہاں صرف کرپشن، حرام کے پیسے کا نظام ہے. اس کے علاوہ یہاں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے جی. یہاں انصاف جو ہے یہ جتنے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ جرم کرتا ہے تو اس کو اس کے گھر جا کے انصاف فراہم کیا جاتا ہے. اور ہم آپ جیسا کوئی غریب بندہ جو ہے وہ جرم کر لیتا ہے تو اس کی ساری نسلیں جو ہیں وہ اس کا انصاف لینے میں نکل جاتی ہے. تو یہ صرف ایک ٹرم ہے، ٹوپی ڈرامہ کیا جاتا ہے کہ جی اس ملک میں انصاف کا کوئی قانون ہے. کوئی نظام شظام نہیں ہے. آپ سب لوگوں کے سامنے کہ پچھلے 11-12 ماہ کے اندر کس طرح کا انصاف دیا گیا ہے. پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر اور پاکستان کا سابق پرائم منسٹر اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا پا رہا. تو ہم آپ لوگ جیسے لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے جس ملک میں. دعا کی جا سکتی ہے کہ اس ملک میں کوئی ایسا نظام ہے جس میں ہم آپ جیسے لوگوں کی بھی آواز میں اتنی ہی طاقت ہو، اتنی ہی ہماری آواز سنی جائے جتنی کہ بڑے بڑے لوگوں کی، یہ بڑے بڑے جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان جیسے لوگوں کی طرح ہماری بھی آواز سنی جائے. تو پھر جو ہے ہم واقعی کہیں گے کہ جی پاکستان میں کوئی انصاف کا نظام ہے. ابھی تو کچھ نہیں نظر آ رہا جی. یہ ابھی تک کی اپڈیٹس ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ سے دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.